بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کا بیان، کب، کسے اور کتنا دینا ہے۔ جناب، صدقہ فطر اس آزاد مسلمان پر لازم ہے جو مالک نصاب ہو۔ نصاب کا سامان تجارت ہونا ضروری نہیں، البتہ وہ قرض، حاجات اصلیہ اور اہل و عیال کی ضرورتوں سے زائد ہو، فارغ ہو، اگرچہ نصاب پہ سال بھی نہ گزرا ہو۔ صدقہ فطر گندم سے دینا ہو تو مقدار نصف سا یعنی تقریباً 2.25 کلو، کھجور، چھوارے، کشمش اور جو سے اس کا ڈبل، اس کا دگنا یعنی مکمل سا 4.5 کلو ہوگی۔ اجناس کے بجائے ان کی قیمت دینا بھی جائز ہے، بلکہ جس کو دیا جا رہا ہے، جس کا فقیر حاجت مند ہے، وہی چیز اسے دی جائے اور بازاری قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ صدقہ فطر عید الفطر کی صبح طلوع ہوتے وقت واجب ہوتا ہے، تاہم اس سے قبل بھی یعنی ماہ صیام میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ روزہ اور صدقہ فطر 2 الگ الگ عبادتیں ہیں۔ اگر کوئی روزہ نہ بھی رکھے تب بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اب چلتے ہیں استاذہ عالمہ نصرت فاطمہ باجی کی سمت۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر اس صدقے کو کہا جاتا ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کے دن دیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کی عبادتوں میں، روزوں میں جو کوتاہی کمی واقع ہوتی ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس سے غریبوں کا بھی بھلا ہوتا ہے تاکہ غریب اپنی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اور ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان کا خیال رکھے۔ اس کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے یہ صدقہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 2.25 کلو آٹے کی ہوتی ہے، لیکن کچھ زیادہ دیتے ہیں، جو اس وقت 2024 کے حساب سے تقریباً 340 یا 350 روپے بنتا ہے۔ اور جب بھی اس قسم کے جو صدقے اپنی مقدار کے اعتبار سے بنے تو اس میں کچھ زیادہ کر دینا چاہیے کہ فمن تطوع خیرا، جو اس طرح نیکی اور بھلائی میں زیادتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، وہ بہتر ہے۔ تو صدقہ فطر کے متعلق یہ بات یاد رکھی جائے کہ صدقہ فطر گھر کا سربراہ دیتا ہے، اور اس سربراہ کے انڈر میں، تحت میں جو اس کے نابالغ اولاد ہوتی ہے ان کی طرف سے بھی اس کو صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، یعنی نصاب بھر کی مقدار اس کے پاس مال ہے، جو تقریباً 2024 میں 1.5 لاکھ کے قریب بنتا ہے، تو اگر اس کے اوپر خواہ سال نہ گزرے، زکوٰۃ دینے میں تو یہ ضروری ہے کہ مال پر سال گزر جائے، لیکن صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں کہ اس پر سال گزر جائے۔ اگر عید کے دن صبح بھی وہ اتنا غنی ہو گیا، یعنی صاحب نصاب ہو گیا، تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر عید کی صبح میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر اس غنی کو، اپنی اولاد کا، نابالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا ہوگا۔ یعنی جو گھر کا سربراہ ہے اس کا غنی ہونا، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی جتنی نابالغ اولاد ہے اس سب کی طرف سے اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اولاد، بلکہ اس کے انڈر میں جتنے لوگ ہوں گے ان سب کی طرف سے اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ آپا، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا ہوگا؟ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جائے گا جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا صدقہ ہو جو بندے پر اللہ کی طرف سے واجب ہو، اسے دینے میں یہ خیال رکھا جائے کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے اپنے ارد گرد ان لوگوں کو تلاش کیجیے کہ جو ضرورت مند ہیں لیکن کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ اپنا فطرہ ایسے لوگوں کو دیجیے اور کوشش کیجیے کہ کسی کی عید ہماری وجہ سے بہتر ہو جائے۔ اور ہم کس قابل ہیں؟ یہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اسی کے بندوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔